السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، پہاڑ اور صحرا یہ اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں، بہت سی مخلوقات کا یہ مسکن بھی ہے۔ کبھی سردیوں کی راتوں میں پہاڑوں میں گاڑی روک کر گاڑی سے نیچے اتر کر اس خاموشی کو محسوس کریں۔ آپ کو لگے گا کہ ابھی ابھی یہاں چہل پہل تھی جو آپ کے آ جانے سے رک گئی ہے، جیسے سب خاموش ہو گئے ہیں اور آپ کے جانے کے منتظر، اور آپ کے جانے کے بعد سب معمول پہ آ جائے گا۔ کبھی گرمی کی چاندنی راتوں میں صحرا میں جائیں، وہاں پڑاؤ کریں۔ رات کے کسی پہر آپ کو لوگوں کے بولنے کی آواز یا زیورات یا لوہے کی آواز، زردے کی خوشبو یا کچھ عجیب سا احساس، ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو لازمی ملے گا۔ ویسے یہ سب کچھ آپ اپنے رسک پہ کریں تو بہتر ہوگا۔ آج ان میں سے ہی ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، لیکن اس سب سے پہلے آپ سب کی پرخلوص محبتوں کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ واقعے کی طرف آتی ہوں۔ واقعہ میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا اور ان کا تعلق عملیات کی فیلڈ سے ہے، اور اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ کافی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو دوستوں، وہ بھائی اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں خیبر کار لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، شہر کے ساتھ صحرا میں چل رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنے 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس آیا۔ ناشتہ چائے سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا، دسمبر کی بے موسمی بارش نے خنکی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے، اس علاقے کا نام جام سرا ہے۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا تھا کہ راستہ تو معلوم نہیں، مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جام سرا میں ہود بلوچ سسی پنوں کی اولاد رہتی ہے، اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہیں، جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جام سرا شہر سے تقریباً 50 میل دور بالکل ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بونا بادی پھر شروع ہو گئی تھی اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھائے ہیٹر کی گرم ہوا سے محفوظ ہوتے ہم خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کوئی درخت یا آبادی نہ تھی۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پر موجود آرمی کے جوان نے ہمیں روک لیا اور اس برستی بارش اور موسم میں ادھر جانے کی وجہ پوچھی، اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے اور سیویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جام سرا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جام سرا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بائیں سائڈ پہ ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جام سرا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کی بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جام سرا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتیلا اور کچا راستہ ہے، کیا گاڑی آسانی سے راستہ طے کر پائے گی؟ جعفر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہو ہی، جہاں رک جائے گی تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ میں سفر جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر مڑیں، یا اس ویرانے اور اس موسم میں کہ انسان تو دور کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، کس سے صحیح سمت پوچھیں؟ بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اسی سمت لگا دیتے۔ بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین پختہ سڑک سے بھی زیادہ ہموار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پر 3 رنڈیر آئیں گے، پھر جام سرا گاؤں آئے گا۔
آپ میں سے جو لوگ ریتیلے علاقے سفر کر چکے ہیں وہ رنڈیر خطہ سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی سو میٹرز تک بھی بعض اوقات پھیلی ہوتی ہے اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ جہاز بھی وہاں اتار دیں تو نہیں ٹوٹتی۔ ہم دوسرا رنڈیر کراس کر چکے تھے۔ بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سے مڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں سے موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی بازار میں۔ دکانیں کھلی تھیں مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔ دکان سادہ سی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جعفر نے کہا، چاچا یہ جام سرا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا۔ نہیں، وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آگے ہے۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں دیکھنے پر پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی ہی کی ہیں اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے ہیں اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئیں۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا، یار رک کر چائے پی لیتے۔ جعفر نے کہا، بس منزل پاس ہے، وہیں پئیں گے۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئیں جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پر پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھے طریقے سے ایک ہی بار کیوں نہ راستہ سمجھ لیں۔ جعفر نے گاڑی اسی دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنا کام میں مصروف جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے۔ اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراہٹ سے سلام کا جواب دے کر کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر کھا کر تم واپس آ گئے ہو، اسی لیے اشارہ کر دیا تھا مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہوگا تو آپ راستہ سمجھا دیں۔ تو وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا، مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ تو وہ بولا، جا رہا ہے مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ اب۔ ہم نے بھی پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپس گاڑی میں آ بیٹھے اور روانہ ہو گئے اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستے پر ہو لیے۔ آگے رنڈیر شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے گھروں پر مشتمل جام سرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جام سرا پہنچ گئے تھے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھونپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جام سرا والے بہت مہمان نواز تھے۔ کافی لوگ ہمیں آ کر ملے۔ ہمیں اونٹ کے گوشت کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ وہ چائے نہیں پیتے۔ اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت گپیں لگائی گئیں۔ عصر ہونے والی تھی۔ ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی مہمان نوازی یاد رہے گی، سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی۔ آج کی چائے ادھار رہی مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے وہاں سے تو لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سا بازار؟ میں نے کہا، وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں،
کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا، ایک دکان بھی نہیں، سنسان جگہ ہے وہ۔ بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری یا عصیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جام سرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا، بازار چائے پی کر ہی جاؤں گا میں آگے۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش، دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر تھے۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ حیران و پریشان تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں دیکھی تھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائٹ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو سپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھ پانا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، رنڈیر کیسے گزرے، کب ریتیلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی سپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس واقعے کی حد اور یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جام سرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ دوستو سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔